السلام علیکم ویورز، کے پی آٹو کنسلٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کے پی آٹو کنسلٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز اسی طرح ملتی رہے۔ شکریہ۔ ویورز، بہت سے حادثات گاڑی کا ٹائر پھٹنے یا پنچر ہو جانے سے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں ہو تو کسی بھی وجہ سے ٹائر پھٹنے کی صورت میں شدید حادثہ ہو جاتا ہے، جس میں بہت سی قیمتی جانیں تلف ہو جاتی ہے۔ کئی نامور لوگ ان حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ آئے روز ایسے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے سابقہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل خالد شمیم غائن بھی ایک ایسی حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے۔ سڑک پر ٹائر پھٹنے کی بہت سی وجوہات ہیں، آئیے ان پر بات کریں اور ان سے بچنے یا روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ان وجوہات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کم معیار والے سیکنڈ ہینڈ ٹائر کا استعمال ٹائر پھٹنے کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ پیسہ بچانے کے لیے لوگ بعض اوقات معیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ عمل خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں استعمال شدہ ٹائر اکثر کم معیار کے ہوتے ہیں۔ درآمد کنندگان انہیں اس لیے درآمد کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سستے داموں ملتے ہیں۔ ان میں زیادہ جان نہ ہونے کے باعث وہ مقامی بازار میں فروخت ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پر آ کر جان لیوا حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ ویورز، ٹائر پھٹنے کی دوسری وجہ تیز رفتاری ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر ٹائر ایک مخصوص رفتار کے لیے بنایا گیا ہے، اور اگر کسی کے ٹائر نارمل ہے اور اسے تیز رفتاری کی عادت ہے تو یقیناً وہ پریشانی کی تلاش میں ہے۔ اگر رفتار ایک خاص نقطہ سے زیادہ ہو جائے تو ٹائر کا سٹرکچر اسے سنبھالنے کے قابل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ٹائر یقیناً پھٹ جائے گا اور حادثے کا موجب بنے گا۔ ویورز، ٹائر پھٹنے کی تیسری وجہ ہائی ٹمپریچر ہے، اور عموماً گرمیوں کے موسم میں ٹائر زیادہ پھٹتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ کار کے ٹائر خاص طور پر گرمی کے موسم میں پھٹنے کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہم اسکول کے دنوں پر واپس چلتے ہیں اور اپنی میموری کو ریوائنڈ کرتے ہیں۔ ہم سب نے پڑھا ہے کہ درجہ حرارت کس طرح دباؤ کے براہ راست متناسب ہے۔ ماحول میں گرمی کی وجہ سے ٹائروں میں ہوا زیادہ گرم اور ان پر دباؤ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھیلتے ہیں۔ ایک خاص نقطے سے آگے ٹائر پھیلنے کی اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی بیرونی قوت جیسے سڑک کے ٹکرانے سے ٹائر کو پھٹنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ سڑک کی سطح اور ٹائر کے درمیان موجود رگڑ بھی بیرونی حصے کو گرم کر کے ربڑ کو کمزور کر دیتا ہے اور ٹائر پھٹنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹائر پھٹنے کی چوتھی وجہ عموماً لو انفلیشن ہوتا ہے، یعنی ٹائروں میں کم ہوا ڈالنے کے گاڑی کو چلانا۔ آپ جانتے ہیں کہ کم ہوا کے ساتھ ٹائروں کو ضرورت سے زیادہ لچک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کا سڑک کے ساتھ کانٹریکٹ زیادہ بن جاتا ہے۔ یہ زیادہ رگڑ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائر کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس معاملے میں جو گرمی اس میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے جو آپ کی گاڑی کے ٹائر کو گرمی کے دنوں میں محسوس ہوتی ہے۔ باقی کہانی وہی ہے، ٹائر کے اندر زیادہ درجہ حرارت، ہوا کا پھیلنا، جس کی وجہ سے ٹائر پھٹ جاتا ہے۔ ٹائر پھٹنے کی پانچویں وجہ اوور لوڈنگ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ٹائر ایک مخصوص رفتار کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس رفتار سے زیادہ تیز رفتاری کا باعث ٹائر پھٹنا بن سکتا ہے۔ اسی لیے ٹائر پر زیادہ وزن ڈالنے سے بھی یہ پھٹ سکتا ہے۔ ہر ٹائر پر ایک لوڈ انڈیکس مینشن ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اگر لوڈ انڈیکس کی پیروی نہیں کی جاتی اور اگر آپ کے ٹائر کم ہوتے ہیں اس لوڈ انڈیکس سے جتنا آپ نے وہ لوڈ ڈالا ہوا ہے تو وہ پھٹ سکتا ہے۔ ٹائر پھٹنے کی چھٹی وجہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سڑکوں کی حالت مایوس کن ہے۔ اگرچہ ہم میں سے اکثر نے سڑکوں پر رکاوٹوں، گڑھوں اور ٹکڑوں سے بچنے کے لیے خود کو تربیت دی ہوئی ہے، لیکن ان سے ہر وقت بچنا ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کی رکاوٹ کو ٹکراتے ہیں تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ اس سے ٹائر کی سطح کٹ جاتی ہے اور سلیشن ہوا کو باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹائر میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ٹائر پھٹ سکتا ہے۔ ٹائر پھٹنے کی ساتویں وجہ ان ٹرینڈ لوگوں کی بہتات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ
ٹائر تبدیل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ صحیح طریقے سے معلوم کیے بغیر ٹائر لگانا یا درست حساب کے بغیر ان کا سائز بڑھانا ٹائر پھٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ویورز، آئیے ٹائر بسٹ کو روکنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ٹائر پھٹنے سے بچنے کے لیے آپ درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی ٹائر کی اچھی حالت کو یقینی بنائیں۔ تمام ٹائر ایک ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر بار کے ساتھ آتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ٹائر کو کب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلنے کی گہرائی مثالی طور پر 1.5 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ جیسے ہی یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، انڈیکیٹر بار باقی ٹائر کو اوور لیپ کر دے گا، جو آپ کے ٹائر کے ختم ہونے کی علامت ہوگی۔ اگر آپ کی ٹائر کا مذکورہ حالت میں ہے تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ سست رفتاری سے گاڑی چلائیں اور ٹائر تبدیل کر دیں۔ گاڑی چلانے سے پہلے یقینی بنائیں کہ آپ کے ٹائروں میں پریشر پورا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کم ٹائر پریشر ٹائر پھٹنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب ٹائر پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اور جب گرمی ہوتی ہے تو ٹائر پریشر بڑھتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد موسمی حالات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو مثالی دباؤ کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ویورز، اوور لوڈنگ نہ کریں۔ اپنی گاڑی کو سامان اور لوگوں کے تھیلوں سے لادنا ٹائر پھٹنے کو کھلی دعوت ہے۔ ہر کار صرف وزن کی ایک خاص سطح کو پورا کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ اس حد پر قائم رہیں اور اوور لوڈنگ نہ ہو۔ ٹائر خریدتے وقت اچھے برانڈز کا انتخاب کریں، کیونکہ مشہور برانڈز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور اچھے معیار کو برقرار رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری مقامی مارکیٹیں انتہائی کم معیار کے اسمگل شدہ ٹائروں سے بھری پڑی ہیں، جنہیں خریدنے سے گریز کرنا چاہیے اور اچھے برانڈ کے ٹائروں کو خرید کر اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ ویورز، ٹائر خریدتے وقت مناسب رفتار کی درجہ بندی کے ساتھ ٹائروں کا انتخاب کریں۔ طول و عرض کے ساتھ ساتھ ٹائر کی رفتار کی حد اس کی سائیڈ وال پر مینشن ہوتی ہے۔ اگر کسی ٹائر پر R17 225/55 97W لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رفتار کی درجہ بندی W ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار کی درجہ بندی کے ساتھ علاماتیں ذیل میں دی گئی ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے اور محفوظ طریقے سے گاڑی چلائیں گے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل KP آٹو کنسلٹ کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، ساتھ میں آل کا بٹن دبا دیں، اور ہمارے فیس بک پیج KP آٹو کنسلٹ کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اسی طرح آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔